الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. سی وقار صدر جلسہ، قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں کی طرف اپنے ہادی برحق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جو نور ہدایت اور شفاء لما فی الصدور ہے. تاریخ شاہد ہے کہ جن طاغوتی طاقتوں نے قرآن مجید کا انکار کیا وہ طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئی، اور جن لوگوں نے قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارا وہ عزت کی بلندیوں پر پہنچ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بام عروج تک پہنچائے گا اور اس کو ترک کرنے کے باعث کچھ قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. محترم حضرات، قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود ہی لی ہے، مگر عالم اسباب میں اس کی حفاظت کا من جملہ دوسرے طریقوں کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا. ان کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے. فی الواقع یہ بہت بڑا لقب ہے کیونکہ در حقیقت حافظ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، مگر عالم ظاہر میں چونکہ یہ لوگ حفاظت قرآن میں اللہ کے نائب ہیں اس لیے یہ لفظ ان پر بھی مستعمل ہو گیا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے زیادہ ہوگی. بس تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود اس پر عمل کیا؟ محترم حضرات، زمانہ حال میں اس کا عام مشاہدہ ہے کہ دیگر علوم عصریہ سے بے انتہا محبت ہے، لیکن اس کتاب مبارک سے لاپرواہی عام ہوتی جا رہی ہے جو خود حق سبحانہ و تقدس کی ذات سے نکلی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اولیاء اللہ کی آنکھوں کا تارا تھی، جن کی مبارک زندگیاں اس کتاب عزیز کی خدمت و اشاعت میں صرف ہو گئی. ہم کسی درجے میں اس کی تلاوت کر لیتے ہیں لیکن کما حقہ نہیں کرتے، اس کے معانی و مطالب میں تدبر نہیں کرتے، اس کتاب ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگیاں نہیں گزارتے. حضرات، سرزمین دکن جس کی گود میں اورنگ آباد جیسا تاریخی شہر آباد ہے، جس کے نشیب و فراز کے زرین نقوش آج بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں، ملوک ہو یا امراء، علماء ہو یا صلحاء، ادباء ہو یا شعراء، یہ روایت شکن زمین سبھوں کے لیے سکون قلب و نظر کا سامان بنی. یہ فخر روزگار تاریخی مقام جس کے بعض آثار کی تاریخ قبل مسیح تک پہنچتی ہے، اس کی گود ہر قسم کے لعل و گوہر سے مالا مال تھی، لیکن ایک در نایاب اور گوہر کمیاب کے لیے شکوہ کنا تھی. اس کی یہ دیرینہ آرزو اور قلبی تمنا اس طرح شرمندہ تعبیر ہوئی کہ 10 شوال المکرم 1378 ہجری مطابق 19 اپریل 1959 کو شہر اورنگ آباد کی تاریخی اور عظیم جامع مسجد میں حضرت مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی تاسیس عمل میں آئی. جامعہ کی تاسیس کے وقت بانی جامعہ نے اپنی پیش بینی اور حالات و واقعات سے باخبری کے سبب جامعہ کے جو اغراض و مقاصد طے فرمائے تھے وہ یہ ہیں: اسلامی مزاج کے حامل ایسے علماء تیار کرنا جو دینی تفقہ، عام روح شریعت اور علمی بصیرت کے ساتھ ساتھ
عصر حاضر کے تقاضوں سے واقف ہوں۔ طلباء میں اتباع کتاب و سنت، احساس ذمہ داری اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا، غیر اسلامی تحریکوں سے طلباء کو واقف کرانا اور اسلام پر ان کے اعتراضات کے جوابات علمی انداز میں دینے کی عملی مشق کرنا، درسیات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء میں دعوت و عزیمت کی صحیح اسپرٹ پیدا کرنا، طلباء کی ایسی تربیت کہ ان کے اندر آفاقیت پیدا ہو اور احساس کمتری کا شکار ہونے کے بجائے دوسروں پر اثر انداز ہو سکیں، طلباء میں اردو، عربی اور مقامی زبانوں میں تحریر و تقریر کی صلاحیت پیدا کرنا، ایسے جید حفاظ اور قراء پیدا کرنا جن سے علاقے کی ضرورت کی تکمیل ہو سکے، مسلم معاشرے کو غیر اسلامی رسوم و رواج، شرک و بدعات اور اوہام و خرافات کی خرابیوں سے روشناس کرانا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک صالح اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کرنا، مسائل حاضرہ پر وقی و علمی کتابوں کی تصنیف و تالیف، تحریر و تقریر کے ذریعے عوام کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرنا، مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ملحقہ مکاتب کی تاسیس، تعلیم بالغان کے لیے شبینہ مدارس کا قیام، یہ سب قیام جامعہ کے مقاصد ہیں۔ محترم حضرات، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کا عالم اسلام کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے باقاعدہ الحاق ہے اور اسی کے نصاب کے مطابق ابتدا سے اعلیٰ درجات تک تعلیم دی جاتی ہے۔ جامعہ کے موقر شعبہ جات ہیں جن میں شعبہ عالمیت، شعبہ افتاء، شعبہ تحفیظ القرآن، شعبہ حفظ و دینیات برائے مدارس عصریہ اور جامعہ کی دیگر شاخوں میں ہزاروں طلباء و طالبات زیور علم دین سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ طلباء کے تعلیمی استفادے کے لیے رحاب جامعہ میں ایک وسیع و عریض لائبریری قائم کی گئی ہے جس میں دینی و علمی کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے تاکہ طلباء و اساتذہ اس کتب خانے سے اپنی علمی تشنگی بجھا سکیں۔ یہ کتب خانہ تفسیر و حدیث، فقہ و اصول، ادب عربی، ادب اردو، لغات، فتاوی، نحو و صرف، تاریخ، انگریزی، فارسی، طب، سیرت و سوانح، اردو و عربی دواوین، ابحاث و عقائد کے علاوہ دیگر علوم و فنون پر مشتمل ہے۔ لائبریری میں تقریباً 20,000 کتب کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے جس میں ہمیشہ ہر فن کی مفید اور ضروری کتابوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز لائبریری کو DDC یعنی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن کے تحت منظم کیا گیا ہے جو بین الاقوامی سطح پر دنیا کے 98% کتب خانوں میں مروجہ نظام ہے۔ اس جدید کمپیوٹرائز سسٹم کی بدولت کتاب تلاش کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں طلباء و طالبات کے لیے کمپیوٹر کے مختلف کورسز اور ITI سے منظور شدہ مختلف ٹیکنیکل کورسز کی تعلیم کا نظم کیا گیا ہے۔ حضرات، سابق ناظم جامعہ حضرت مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تڑپ و کڑن بلکہ سوز درو تھا کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید کو حفظ کرنے والے اور سند عالمیت حاصل کرنے والے دیہاتوں کے طلباء ہیں اور اہل شہر کے طلباء اس نعمت عظمیٰ سے تہی دامن ہے۔ اسی بے چینی نے حضرت کو مجبور کیا تھا کہ جامعہ کے شعبہ جات میں ایک ایسے شعبے کا اضافہ کیا جائے جس کے ذریعے شہر کے طلباء اپنی عصری علوم کی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود نہایت سہولت سے مکمل حفظ قرآن مجید اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل کی تعلیم حاصل کر سکیں، جو ہر مسلمان کے لیے یقیناً سعادت عظمیٰ ہے۔ چنانچہ سن 2001 عیسوی میں مفتی محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں شعبہ حفظ و دینیات برائے مدارس عصریہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس شعبے میں 545 طلباء صبح و شام ماہر اساتذہ کرام کی نگرانی میں علم دین کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اس شعبے سے اب تک 51 طلباء حفظ قرآن مجید مکمل کر کے حفظ کی سند حاصل کر چکے ہیں اور آج کی اس مبارک نشست میں مزید 6 طلباء سند حفظ حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں گزشتہ 24 سالوں میں سینکڑوں طلباء ناظرہ قرآن مجید مع تجوید و دینیات کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں۔ حضرات، اہلیان شہر کا اصرار تھا کہ محلہ محلہ
قریہ قریہ اس شعبے کی بنیاد ڈالی جائے۔ لہذا جامعہ نے شہر و بیرون شہر اپنے تمام مکاتب کو شعبہ حاضہ سے مربوط کیا اور اس کے لیے ایک وقی نصاب دینیات کا انتخاب کیا جو ضروریات دین پر مشتمل ہے۔ ان مکاتب میں جملہ 3083 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں اور 87 اساتذہ صبح و شام ان طلبہ و طالبات کو علم دین سے روشناس کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، ان مکاتب کے علاوہ اس شعبے کی شہر میں مزید 5 شاخیں قائم ہیں۔ مسجد ابوبکر رشید پورہ، مسجد سفینہ اونٹ محلہ، مسجد غلام محمد عنبر ہل، مسجد الیاس آزاد چوک اور مسجد عائشہ شمس نگر شاہنور واڑی۔ شہر کے وہ طلباء جو اپنی بے پناہ عصری علوم کی مصروفیتوں کی وجہ سے کسی صورت جامعہ سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے سینوں میں جامعہ سے مستفید ہونے کی دیرینہ آرزویں تھی، ان کے لیے جامعہ نے موسم گرما کی تعطیلات میں یک ماہی نصاب مرتب کیا جس میں باشعور طلباء جامعہ کے وقی نصاب سے مستفید ہوتے ہیں۔ آخر میں امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء کو رزلٹ اور اسناد سے نوازا جاتا ہے۔ آج اس مبارک نشست میں 50 طلباء کو اسناد سے نوازا جائے گا۔ علاوہ ازیں اس شعبے کے تحت مختلف اصلاحی پروگرام اور کویز منعقد کیے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اس شعبے کی ترقی و ترویج میں ناظم جامعہ حضرت مولانا عبد الوحید صاحب حلیمی ندوی دامت برکاتہم، جامعہ کی مجلس عاملہ کے سیکریٹری مولانا رضوان خان صاحب ندوی، صدر مجلس عاملہ الحاج عبد الجبار صاحب و دیگر تمام ہی اراکین مجلس عاملہ، نیز صدر مدرس جامعہ حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، مفتی محمد نعیم صاحب مفتاحی، مولانا عبد القدیر صاحب قاسمی مدنی اور مولانا شیخ علیم الدین صاحب ندوی کی معاونت اور رہنمائی اور شعبہ عصریہ کی تمام اساتذہ کی بے پناہ قربانیاں پنہا ہیں۔ بڑی ناانصافی ہوگی اگر اس موقع پر میں مکاتب کے معائنہ کار جناب حافظ ساجد خان صاحب کا تذکرہ نہ کروں، جن کی جہد مسلسل سے تمام مکاتب ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جامعہ کی تمام شعبہ جات کو لوگوں کے لیے مزید نافع بنائے اور اہلیان شہر کو جامعہ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور جامعہ کے تمام معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ گلشن کے ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن کے ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلشن مہک اٹھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔